بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہائی بدکار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ لے تو اس سے برائی کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا، محل میں تخت بنوایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی۔ اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اسے اپنے ذہن سے نکالنے کی، لیکن اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی۔ اگر آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت نے کہا چلے جاؤ، لیکن جس کام آئے ہو وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار پر اس نے کہا میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کروں گی۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں جا کر ان سے دریافت کرتی ہوں کہ مجھ جیسی گنہگار عورت کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم کر رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہو فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بے وقوف نے جا کر مجمع میں زور سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا اسے کہو چلی جائے یہاں سے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس عورت سے نہیں ملنا چاہتا، اسے کہو چلی جائے یہاں سے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور راستے میں زاروں قطار روتی آئی اور دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، اب تو میری بخشش کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گری، روتی رہی، گڑ گڑائی، اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی مرد آیا ہے مجھ سے برائی کرنے کے لیے، کیونکہ مردوں کا تو آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے آج دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی۔ اس نے بلا کر ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دراصل جب تم میرے پاس آئی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم چلی گئی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی،
آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا اور مجھے اللہ نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب اس بستی میں میرا رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں تو اب توبہ کر چکی ہوں، مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں اس عورت کو بیٹھے دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر میرا ایمان خراب کرنے آئی ہے اور میں نے اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں گر پڑا اور وہیں موت ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلے والی زندگی سے توبہ کر لی ہے۔ میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اس عورت کو بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اس عورت کو 7 بیٹے اللہ نے عطا کیے اور 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔